بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارتی نژاد رشی سوناک نے برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی شاہ چارلس سوئم سے رشی سوناک کی ملاقات ختم ہو گئی۔ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے رشی سوناک نے کہا کہ سب سے پہلے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ میری حکومت کا پہلا ایجنڈا معاشی استحکام اور اعتماد کی بحالی ہوگا۔ میں عوامی مفاد کو سیاست سے بالاتر رکھوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بطور وزیر اعظم بورس جانسن کی کامیابیوں پر ان کا شکر گزار ہوں۔ پارٹی کا اعتماد حاصل کر لیا، اب عوام کا اعتماد حاصل کروں گا۔ ایران کی یوکرین کو تجویز۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں ڈرون کی فروخت کے دعوے کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے روس کو یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے کسی بھی قسم کے ڈرونز اور ہتھیار نہیں دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے کل رات تہران میں ایشین پیسیفک نیوز ایجنسی کے 18ویں جنرل اسمبلی کے ارکان اور ڈائریکٹر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرونز کی فروخت کی افواہوں سے متعلق کہا ہے کہ ہم نے روس کو یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے کسی بھی قسم کے ڈرونز اور ہتھیاروں کی فراہمی نہیں کی اور نہ ہی کریں گے۔ تاہم ایران اور روس کا تعاون یوکرین جنگ سے قطع نظر جاری رہے گا۔ یورپ میں توانائی کا بحران۔ موسم سرما کے موقع پر یوکرین کی بڑھتی کشیدگی اور یورپ میں بڑھتی مہنگائی اور افراط زر نے ایندھن کی قلت پر عوامی سطح پر بڑھتے ہوئے احتجاجات سے براعظم یورپ میں کشیدگی و عدم استحکام کی نسبت گہری تشویش پیدا کر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بی بی سی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ براعظم یورپ میں بڑھتے ہوئے افراط زر کا مسئلہ احتجاجات میں تبدیل ہو چکا ہے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یورپ میں زندگی کے بڑھتے اخراجات پر عوام میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ ان دنوں بیشتر یورپی ممالک رومانیہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور جمہوریہ چیک میں عوامی احتجاجات اور ہڑتالوں کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ افغانستان نے نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیے۔ افغان طالبان نے ملک میں نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیے ہیں۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے برسر اقتدار آنے اور ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر افغان عوام میں سابق حکومت کے دور کی کرنسی پر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ طالبان حکومت نے ملک میں کرنسی کے حوالے سے بڑھتی بے چینی کے مد نظر نئے کرنسی نوٹ کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ اسلامی کانفرنس میں بھارت میں اسلاموفوبیا کی شدید مذمت۔ ترکیہ میں ہونے والی 2 روزہ اسلامی کانفرنس میں بھارت میں اسلاموفوبیا اور معلومات کی غلط فراہمی کی شدید مذمت کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسلامی کانفرنس ترکیہ کے شہر استنبول میں 2 روز تک جاری رہی، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پاکستان کی نمائندگی کی اور شرکاء کو پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ رواں سال پاکستان کے مختلف علاقے بدترین سیلابی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور معلومات کی غلط فراہمی کی شدید مذمت کی۔ کانفرنس میں کشمیری اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ روسی سڑکوں پر اب بغیر ڈرائیور کے ٹرک دوڑیں گے۔ روس کی سرکاری کمپنی رشین ہائی ویز کے مطابق بغیر ڈرائیور کے ٹرک ماسکو اور سینٹ پیٹر برگ کے درمیان 2023 کے موسم گرما میں چلنا شروع ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی سرکاری کمپنی رشین ہائی ویز کا کہنا تھا کہ بغیر ڈرائیور کے ٹرک ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے درمیان 2023 کے موسم گرما میں چلنا شروع ہو سکتے ہیں اور ان کا آپریشن حکومت کی طرف سے تصدیق شدہ پائلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہوگا۔ روسی وزارت ٹرانسپورٹ کی پریس سروس نے اعلان کیا کہ حکام نے دونوں شہروں کے درمیان M11 نیو ہائی وے پر آزمائشی مدت کے لیے بغیر ڈرائیور ٹرک چلانے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور اس سلسلے میں روسی وزیر اعظم نے دستخط بھی کر دیے۔
بنگلہ دیش میں بارشوں اور سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ بنگلہ دیش میں سمندری طوفان کے ٹکرانے سے مختلف حادثات میں 9 افراد ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی بنگلہ دیش میں سمندری طوفان کی وجہ سے شدید بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کی زد میں آ کر 9 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی اموات درختوں کے گرنے کی وجہ سے ہوئی اور لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت کو خط۔ پاک فوج نے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کی جانب سے حکومت کو ارشد شریف کے قتل کے معاملے کی مکمل تحقیقات کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ GHQ کی جانب سے خط میں ارشد شریف کے معاملے پر کمیشن بنانے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے کا الزام اداروں پر لگانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے فوری جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ وزیر اعظم نے اس معاملے پر تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 43 پیسے سستا ہو کر 220.41 روپے پر بند ہوا، جبکہ منگل کے روز بھی کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی اور ڈالر 66 پیسے سستا ہو کر 219 روپے 73 پیسے کا ہو گیا، جبکہ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر 223 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 6 فلسطینی شہید اور 21 زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیوں کے بہانے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جارحیت پسند فوج نے اندھادھند فائرنگ کر کے 6 نوجوانوں کو شہید اور 21 کو زخمی کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے نابلس میں سرچ آپریشن کے دوران گھر گھر چھاپے مارے اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے قانونی ماہرین نے عمران خان کو انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے قانونی ونگ نے توشہ خانہ نااہلی کیس کا جائزہ لینے کے بعد عمران خان کو انتخابات کے لیے اہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کسی بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ریجنل الیکشن کمشنر کرم ایجنسی کو عمران خان کے حصہ لینے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ریجنل الیکشن کمشنر نے توشہ خانہ نااہلی فیصلے کی روشنی میں عمران خان کے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق قانونی رائے مانگی تھی۔ امریکہ کا پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں $19 ملین خرچ کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں $19 ملین خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ پروگرام کے ذریعے جامعات کی استعداد کار کو بڑھایا جائے گا اور فارغ التحصیل طلبہ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے امریکی ادارے نے اعلیٰ تعلیم کے موضوع پر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اہتمام کیا، جس میں چیئرمین HEC اور پاکستانی جامعات کے وائس چانسلر نے شرکت کی۔ ڈائیلاگ میں ہائر ایجوکیشن کی قیادت نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ ایران اسرائیل اور البانیہ دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ قرار۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپیڈ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اسرائیل اور البانیہ دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تل ابیب تہران کے خلاف کوششوں میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ یائر لیپیڈ کے ترجمان نے کہا کہ یائر لیپیڈ نے اپنے البانوی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور ایرانی سائبر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سائبر میدان میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں ایرانی سائبر حملوں کے دوران مشاہدہ کیا کہ ان حملوں سے البانیہ کو نشانہ بنایا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے میاں شہباز شریف کا ریاض پہنچنے پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہے، جس میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا اربانی کھر شامل ہیں۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ الیکٹرک کے لیے بجلی 4 پیسے سستی۔ نیپرا حکام کے مطابق الیکٹرک کے لیے بجلی سستی کرنے کے فیصلے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا اور بجلی سستی ہونے سے کراچی کے صارفین کو 7 ارب 84 کروڑ سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔